ناول جامع حیات از قلم ایس جے رائٹس ایپیسوڈ نمبر 7۔ میرے قلم سے نکلا ہر لفظ موتی ہے، اب جینا ہے سنگ تیرے ہی مجھے۔ وہ اس کے سرانے بیٹھا تھا، سنجیدہ سا چہرہ لیے ہوئے، ماتھے پر بل ڈالے، نہ جانے وہ کیا کیا سوچ رہا تھا۔ یہ خالص مرد اس وقت بے حد پریشان ہو جاتا ہے جب اس کی بیوی کے دن اچھے نہ گزرے ہوں۔ یہاں بات محبت کی نہیں، بیوی کی ہے۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو زرد سا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکی واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خوفزدہ تھی، اسے سزا مل رہی تھی، صرف اس لیے کیونکہ وہ سلطان سے جڑی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کی بیوی کو کوئی تکلیف ہو، یہ اسے گوارا بھلا کب تھا۔ سلطان مر سکتا تھا لیکن اس رشتے کو بربادی کے راستے پہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے، کھنکتی دھوپ حد توڑ کر اس کے کمرے میں آ رہی تھی، چرند پرند اڑتی، ہر شے اس کے یوں مرجھا جانے پر بے حد دکھی تھی۔ مشکل دن تھے، غم کا عالم تھا، لیکن وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ وہاں سے اٹھا، پردے سیٹ کیے تو کمرہ دوبارہ سے نیم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ سلطان کی لاڈلی بیوی بنتی جا رہی تھی۔ پردے سیٹ کرنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے آیا تو عجیب سا احساس اس کے اندر آیا، کیوں سامنے آئینے میں کھڑا شخص اس کے برعکس ہو۔ وہ کئی لمحے یوں ہی آئی بروز اٹھا کے خود کو دیکھتا رہا، اور پھر تیسرے لمحے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ماتھا کھجایا۔ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے اسے کچھ بھی کھونے کا خوف نہیں تھا، یا جو اس کے پاس تھا وہ کھو چکا تھا۔ اب اس کے پاس بیوی تھی، یوں جیسے ایک خزانہ تھا اور وہ اس کی حفاظت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے قدم الماری کی طرف بڑھائے۔ وہ سنجیدہ سا چہرہ لیے بالکل خاموشی سے اس کی نیند کا خیال کرتے ہوئے کام کر رہا تھا۔ الماری کھولنے کے بعد کئی چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزری، لیکن وہ قصداً نظر انداز کر گیا۔ ان چیزوں میں میشو بھی تھی۔ کیا وہ اپنی پہلی محبت کو بھول رہا تھا؟ یکدم یہ خیال اس کے ذہن میں آیا۔ نہیں، وہ بھلا بے وفا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے جیسے اس نے سوچا، پھر اپنا سر جھٹکا اور اپنے کپڑے نکالے، فریش ہوا، سفید شرٹ پہنی، پھر کالا کوٹ پہنا۔ اس کا کالر ٹھیک کرنے لگا تو کسی نے یکدم اس کے ہاتھوں کو روکا۔ اس نے بے اختیار مڑ کے دیکھا تو پریسا سلطان کھڑی تھی، معصوم سی صورت لیے ہوئے۔ وہ پہلی بار یوں اسے بے اختیار دیکھتا چلا گیا۔ وہ قد میں اس سے چھوٹی تھی، وہ کافی لمبا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے یوں ہی تکتی رہی، خاموشی دونوں طرف حائل تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا کالر ٹھیک کیا۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا، وہ اس کے لیے جاگا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے لیے یہ سب صرف اس کا سلطان ہی کر سکتا تھا۔ کالر ٹھیک کرنے کے بعد اس نے اس کی من پسند پرفیوم کے بجائے اپنی پسند کی پرفیوم اٹھائی اور آہستہ سے اس پر چھڑکی۔ وہ بھی خاموش تھا، اور وہ اب بھی خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ پرفیوم رکھنے کے بعد سلطان نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پکڑے۔ کیا بہتر فیل کر رہی ہوں؟ اس نے اس کی طرف ہلکا سا جھک کے دونوں آئی برو اٹھا کے بے حد پیار سے پوچھا تھا۔ وہ 2 لمحے دیکھتی رہی، وہ اس کا جواب سننے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ پریسا نے آہستہ سے پوچھا۔ جواب اس کی توقع کے برعکس تھا، اور آج پہلی بار ہی پریسا نے اس سے یہ کیوں کا سوال کیا تھا۔ تم کہتی ہو تو نہیں چاہتا، وہ بھی اختیار کہہ گیا، حالانکہ جانا بے حد ضروری تھا۔ پریسا ایسے ہی ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ سلطان بالکل تیار تھا۔ وہ خاموشی سے ہی آہستہ سے اس کے سینے سے لگی، اس کے گرد ہاتھ باندھے جیسے کوئی بچہ اپنے پسندیدہ شخص سے لپٹا ہو۔ شاید وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ نہ جائیں۔ وہ اس کے سینے تک آ رہی تھی اور خاموشی سے اس کے سینے سے لگ کے دھڑکنیں سن رہی تھی۔ سلطان خاموش رہا، شاید وہ اسے یوں پرسکون دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر آہستہ سے اس کے گرد حصار باندھا، اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکائی۔ شاید اس کے درد کا یہ ازالہ تھا۔ وہ 2 لمحے یوں ہی اس کے سینے سے لگی رہی۔ مجھے ڈر لگتا ہے سلطان۔ یقیناً وہ کل کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اسے خود سے لگایا، آہستہ سے ہی بولا۔ وہ مجھے لے جائیں گے۔ اس سے آنکھیں پوری کھول رکھی تھی۔ سلطان کی بیوی کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ پھر خاموشی، وہ اسے خود سے لگائے رکھتا جب تک وہ خود الگ نہ ہو جاتی۔ خاموشی اس بار طویل ہو گئی تھی۔ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، وہ پھر آہستہ سے بولی۔ میں دور جانے بھی نہیں دوں گا، وہ پھر جھٹ سے بولا۔ اگر کچھ ہو گیا تو؟ نہ جانے وہ کیوں اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں ہوں نا۔ وہ آہستہ سے الگ ہوئی، اس نے نظریں اٹھا کے سلطان کو دیکھا جو اسے ہی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی، پھر آنسو نکلا۔ مت جائیں، اس کا لہجہ بھیگا۔ سلطان نے انگوٹھے سے آنسو صاف کیے، اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھرا۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے پکڑ کے بیڈ پہ بٹھایا، پھر ساتھ رکھے ڈریسنگ پہ سے پانی کا جگ اٹھایا، گلاس میں ڈالا۔ پریسا اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی، اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ سلطان نے وہ گلاس اس کے سامنے کیا، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ سلطان اس کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا اور گلاس آہستہ سے اس کے لبوں سے لگایا۔ اس نے بامشکل 2 گھونٹ لگائے، پھر سے سر نفی میں ہلایا۔ سلطان نے گلاس ہاتھ کو لمبا کر کے ٹیبل پر رکھا، اور اگلے ہی پل پریسا نے سر اس کی گود میں رکھا،
یوں جیسے وہ وہاں سے جائے گا تو کبھی پھر لوٹ کر نہیں آئے گا، اور یہ پریسا کا منظور نہیں تھا۔ سلطان نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس سے سکون سے آنکھیں موندی، یوں جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اب اس سے دور نہیں جائے گا۔ اگلے ہی پل اس نے ولید کا نمبر ملایا اور آہستہ سے بولا، میں آج نہیں آ سکتا۔ پھر اس نے موبائل بند کیا اور ٹیبل پر رکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں معراج بابا؟ اکیلا منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ زارون بھی اسے یوں پریشان دیکھ کے پریشان ہوا تھا۔ یہ جنگ ہماری ہے اور اس میں ہم ایک معصوم کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں پریسا کا تو کوئی قصور نہیں۔ زارون شاہ نے ماتھا کھجایا، ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی تھی۔ معراج بابا خاموشی سے بیٹھے تھے۔ حالات کیا ہیں؟ اکیلا نے پھر سے پوچھا۔ راتیں طویل، تاریکی اور گہری تنہائی کے ہونے والی ہیں۔ ایک مچھلی ساری تالاب کو گندا کرتی ہے اور جب عذاب آتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اکیلا، کوئی راستہ، کوئی تو حل ہوگا؟ سرون نے آہستہ سے پوچھا۔ حل ایک ہی ہے، معراج بابا سنجیدگی سے بولے۔ کیا؟ ملک نواز؟ کہتے ہوئے انہوں نے غلطی سے بھی اکیلا یا سرون کو نہیں دیکھا تھا۔ ملک نواز؟ اکیلا نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے پاس ہمارے ہر مسائل کا حل ہے۔ یہ ملک نواز آخر ہے کون؟ اب کے سرون نے اکتا کے پوچھا تھا۔ اس کا جواب بلبلیں بہتر دے سکتی ہے، لیکن ہمیں اس سے ملنا ہوگا سیاہ موتی کی مالا پوری ہونے سے پہلے۔ معراج بابا نے اس کی بات کاٹ کے نہایت سنجیدگی سے کہا، پھر نظر اٹھا کے دونوں کو دیکھا۔ مسائل اپنے ساتھ حل لے کے آتے ہیں، پھر امید کا دیا بجھنے مت دیا کرو۔ اکیلا اور سرون نے بابا کو پھر آہستہ سے سر کو خم دیا۔ جگہ لاہور گلبرگ، شام کے 6 بج رہے تھے۔ ہوا کھلکھلا رہی تھی، ہر طرف سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پہ سرک کے بیٹھا تھا، چہرہ سپاٹ تھا، آنکھیں موندی ہوئی تھی، شاید وہ کسی اشارے کے انتظار میں تھا۔ اسٹیئرنگ کو اس نے ہاتھوں سے تھام رکھا تھا اور اس پہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے رقص سے ہلکا سا شور برپا ہو رہا تھا۔ فون کو اس نے ساتھ خالی فرنٹ سیٹ پہ رکھا تھا۔ سیدھا آ جاؤ، اسپیکر میں سے ہلکی سی آواز ابھری۔ سلطان نے نظریں موڑ کے ہی آہستہ سے فون کو دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ لگتا ہے مجھ سے ملنے کی بڑی خواہش ہے تمہیں، اسپیکر سے دوبارہ آواز ابھری۔ ہاں واقعی، سلطان کے لب آہستہ سے ہلے۔ وہ اسے ٹیس کر رہا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آگے سے دائیں مڑ جاؤ اور خبردار کوئی ہوشیاری کی تو۔ فکر مت کرو ملک نواز، سلطان جو کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے، کہہ کے وہ ہلکا سا یوں مسکرایا جیسے کوئی جنگجو شکار ہونے کے بعد شکاری کو اپنے شکار میں لے۔ کافی خطرناک مسکراہٹ تھی۔ شطرنج میں کافی مہارت رکھتے ہو؟ آواز دوبارہ ابھری۔ گاڑی کا سناٹا آہستہ سے اس آواز سے ٹوٹ رہا تھا۔ شہمات میں دلچسپی رکھتا ہوں، سلطان نے اگلے ہی لمحے کہا۔ کیا واقعی تمہیں ایسا لگتا ہے؟ فکر مت کرو ملک نواز، بہت جلد تمہیں بتاؤں گا۔ وہ گاڑی چلاتا جا رہا تھا۔ مزید 5 منٹ کے سفر کے بعد گاڑی رکی۔ سامنے کیا دکھ رہا ہے؟ اس سے دوبارہ سے پوچھا۔ جیت، اندر داخل ہو جاؤ، سامنے رامادہ ہوٹل کا مینیجر تمہارے انتظار میں کھڑا ہے، اسے کہو کہ مالا پوری ہونے والی ہے، اور خبردار کوئی ہوشیاری کی تو۔ سلطان بھرپور مسکرایا۔ ہاں واقعی مالا پوری ہونے والی ہے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، اسے مینیجر دکھائی دیا۔ اس نے اپنے دائیں سے بائیں دیکھا، کالر ٹھیک کر کے گردن پر ہاتھ پھیرا، پھر دائیں بائیں گھما کے سیدھا کیا، پھر آہستہ سے شاہی چال چلتا ہوا اس مینیجر تک آیا، پھر اپنے دائیں گال پر ہلکا سا گڑا پیدا کیا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس تک گیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش پیدا کیے دیکھتا رہا، پھر دائیں ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑ کے خود کے قریب کیا، پھر ہلکا سا اس کے کان کے قریب بولا، مالا پوری ہو چکی ہے، کہہ کے وہ بھرپور مسکرایا۔ اسے حیرت زدہ چھوڑ کے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ او نہیں، وہ یک دم بوکھلایا۔ اس نے گھبرا کے سلطان کی پشت دیکھی جو چلتا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، وہ تو نیلا بھیڑیا ثابت ہوا۔ وہ سلطان کی مخالف سمت دوڑا۔ کیا یہ ٹھیک ہوگا آرتھر؟ اگر سلطان نہیں چاہتا کہ ہم ساتھ ہیں تو وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ہم چھپ کے جائیں۔ منزل جب سامنے ہو مارتھا تو لکیر کے فقیر بن کے مخالف سمت جانا بے وقوفی ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں آرتھر کہ کام بننے کی بجائے بگڑ نہ جائے۔ خیر اور تباہی دونوں خدا کے ہاتھ میں ہے، مطلب جانا ہر حال میں ہے۔ وہ سلطان کی پشت دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا جیسے ہی دائیں طرف مڑا، آرتھر اور مارتھا دونوں نے اس کا پیچھا کیا۔ کیا وہ جانتا ہے کہ ملک نواز کہاں ہے؟ آرتھر نے آہستہ سے پوچھا۔ سلطان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ آہستہ سے اس کے پیچھے قدم اٹھا رہے تھے۔ سلطان مسلسل مسکراتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کی چال عجیب تھی کہ اس نے ایک دم بڑھ کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آرتھر نے مارتھا کو کھینچ کے بر وقت دیوار کی اوٹ میں خود کو چھپا لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سلطان تو سب جانتے ہیں، اور وہ جو کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ وہ چلتا ہوا ایک دم رکا، پھر کمرہ نمبر 22 کھول کے اندر داخل ہوا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔
میں جانتا تھا کہ تم مجھے ڈھونڈ ہی لوگے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر اس کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ گیا۔ 2 لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، بہت خوار کیا تم نے مجھے۔ کیا واقعی؟ ملک نواز نے اگلے ہی لمحے پوچھا۔ تمہیں ڈھونڈنا آسان نہیں تھا، لیکن سلطان کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں تھا۔ ویسے تم سے کوئی اور بھی ملنا چاہتا ہے؟ سلطان نے اگلے ہی پل مسکراہٹ سمیٹ کے کہا۔ اب ملک نواز کے ماتھے پر بال آئے اور اگلے ہی لمحے بلبلے دروازہ کھول کے اندر آئے۔ ملک نواز نے بلبلے کو دیکھا، ایک دم اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ شل ساکت شددر بے اختیار وہ کھڑا ہوا۔ سلطان نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ کیا ہوا ملک نواز؟ کہیں بھول تو نہیں گئی مجھے؟ بلبلے نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ اسے ایک دم ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا، پھر خود کو پرسکون کیا، دوبارہ سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا۔ کیا ہوا؟ میری آمد پسند نہیں آئی؟ تمہاری آمد متوقع نہیں تھی نا؟ وہ آہستہ سے بولا۔ کیا چاہتے ہو؟ کیوں بلایا؟ سلطان نے اب لہجہ سنجیدہ کیا۔ آرتھر اور مارتھا لب سیے دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑے تھے، کافی حد تک وہ سننے کی کوشش میں کامیاب ہو رہے تھے۔ جام کہاں ہے؟ ملک نواز نے براہ راست پوچھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بالکل ملک نواز کے متوقع جواب تھا۔ پھر مجھے ڈھونڈنے کا مقصد؟ اس نے اگلے ہی لمحے سلطان سے پوچھا۔ ہاں ہے مقصد۔ ہیرا مانسی کہاں ہے؟ سلطان نے بھی سیدھے سے پوچھا تھا۔ ملک نواز نے ٹیڑھی نظر کر کے بلبلے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، جس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے ملک نواز بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ یقیناً اس سوال کے بارے میں بلبلے نہیں جانتی تھی۔ ہیرا مانسی؟ اس نے دوبارہ سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ ہلکا سا اس کے آگے ہوا، پھر آہستہ سے بولا، میں نہیں جانتا۔ اور کوئی سوال؟ ملک نواز نے دوبارہ پوچھا۔ تو میں پھر جام کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ بلبلے نے دوبارہ اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ کیا سلطان جام کے بارے میں جان کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، پھر اپنی سوچ کی نفی کی۔ میں ہیرا مانسی کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن کچھ بتا سکتا ہوں۔ اس نے دوبارہ سے نظریں موڑ کے بلبلے کو دیکھا، جس نے اپنی کپکپاہٹ چھپائی۔ بس میں جانتا ہوں اس کے راز کے بارے میں، جس کی تلاش تم سب کو ہے۔ مردوں کی چال بازی مت دکھانا ملک نواز، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری یہ عورت تمہیں عورتوں کا فریب دکھا کے دگنی کا ناش نچا دے۔ بلبلے نے چپا کے کہا۔ اس ناش کے لیے تو کب سے بےتاب ہوں۔ ملک نواز کا لہجہ بے خوف تھا، یقیناً وہ خود پہ قابو پا چکا تھا۔ تمہاری عورت؟ آرتھر زیر لب بڑبڑایا۔ اس کا کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ شل تھا ساکت۔ یہ کیسے سچائی تھی؟ یہ کیسا کھیل تھا؟ وہ تو سوچ کے رہ گیا۔ اس نے خود کو مضبوط کیا اور اگلی سچائی کا سامنا کیا۔ اپنی حد میں رہو، بلبلے ایک دم چلائی۔ سلطان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اتنا اوور ایکٹ؟ ملک نواز اسے دلچسپی سے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹا، ہاتھوں کو آپس میں ملایا۔ براہ راست ایک جنگ کا اعلان کرتا ہوں، جام کسی طور پہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں لگے گا، تم جا سکتے ہو۔ اس دائیں ہاتھ دروازے کی طرف بڑھا کے آہستہ سے کہا۔ دیکھتے ہیں، سلطان نے آہستہ سے کہا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ سلطان! ملک نواز نے ایک دم پکارا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، بلبلے بھی بجلی کی تیزی سے پلٹی۔ ملک نواز نے بلبلے کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے سلطان سے مخاطب ہوا۔ نظر چیل کی رکھنا۔ وہ سلطان کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ بلبلے نے دانت پیسے اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ سلطان نے ملک نواز کی بجائے بلبلے کی پشت کو گھورا اور باہر نکل گیا۔ گلبرگ کے اس رامادہ ہوٹل میں ملک نواز بے چینی سے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ ہیرا مانسی، یہ جیت تمہاری میں ہونے نہیں دوں گا۔ تم اس سے لے کے نہیں جا سکتے۔ جبریل کے ماتھے پہ بل تھے۔ تسمیہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے۔ ایک پولیس نے تسمیہ کو دیکھتے ہوئے چبا کے کہا۔ تو اس نے تسمیہ کو بازو سے پکڑنا چاہا کہ بروقت جبریل نے اس کا ہاتھ روکا، پھر ہلکا سا اسے ایک دھکا دیا۔ ہر طرف شور سا مچا ہوا تھا۔ پولیس انسپکٹر کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا۔ جبریل اچھے سے سمجھ چکا تھا، اگر قانون کے رکھوالے ہیں تو اتنا قانون تو جانتے ہوگے کہ آپ لیڈی کانسٹیبل کے بغیر ایک لیڈی کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، رات کے اس وقت آپ انہیں کیا اریسٹ کریں گے؟ میں آپ کے خلاف رپورٹ کروں گا اور FIR میں یہ درج کرواؤں گا کہ قانون کا رکھوالا قانون توڑتے ہوئے پکڑا گیا۔ ابھی آؤ، صبح خود اسے گرفتار کر کے لے کے جاؤں گا۔ چوک پہ بیٹھا ہوا بوڑھا جو کبھی جبریل کو دیکھ کے منہ بنا رہا تھا، آج مسکرایا تھا۔ چلو یہاں سے، پولیس نے اگلے ہی لمحے کہا۔ تسمیہ نے بے اختیار نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں شرمندگی ہی شرمندگی تھی، لیکن لہجہ اب بھی وہی تھا۔ ڈٹائی اس کی ویسے ہی قائم تھی۔ جبریل نے اگلے ہی پل اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور محلے کے اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا۔ اندر جاتے ہی اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اگلے ہی پل بولی، ہاتھ چھوڑو میرا۔ جبریل نے اسے ماتھے پر بل ڈال کے دیکھا۔ یہ اتنا گھمنڈ کس خوشی میں؟ ابھی تازی مدد کی ہے تمہاری۔
جبریل کو صحیح معنوں میں تب چڑھ گئی تھی۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ میری مدد کے لیے آؤ، تمہیں یہ شوق ہے میری مدد کرنے کا، یہ 2 ٹکے کی پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ مزید بولی، او ریئلی؟ میرا ہی دماغ خراب تھا جو تمہاری مدد کی۔ وہ مزید خفا ہوا۔ 1 منٹ، رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور میں نے نہیں کہا تھا کہ میری مدد کرو۔ جبریل نے منہ بنا کے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ غلطی کی تمہاری مدد کر کے۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ تسمیہ نے کڑی تیوروں سے آئیبرو اٹھا کے پوچھا۔ مجھے مدد چاہیے۔ اگلے ہی پل جبریل نے کہا، اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ ایک بار مدد کیا کر دی پیچھے ہی پڑ گئے۔ اس نے لمبا سانس لیا، پاس رکھی لکڑی کی کرسی پہ آرام سے بیٹھی۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، اس نے اگلے ہی لمحے کہا۔ تم ابھی قرضدار ہو میری۔ جبریل مزید تب کیا تھا؟ بنا مانگے ادھار دینے والا سامنے والے کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ تم قرضدار ہو میری۔ جیسے کیا مدد چاہیے؟ تسمیہ نے جیسے اس پہ ترس کھایا۔ ابراہیم کے متعلق سوری، اسے اس کی بات بھی پوری نہیں ہونے دی تھی۔ جبریل نے اسے مزید تب کے دیکھا۔ یہ اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ کیونکہ میں لڑکی ہوں۔ تسمیہ جیسے اس کی فیس ایکسپریشن کو انجوائے کر رہی تھی، وہ ایک دم اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا۔ آئی نیڈ یو۔ تسمیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے ایک دم پیچھے ہو کے اسے دیکھا۔ پلیز یار، مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ دیکھو، یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، تمہیں خود سالو کرنا چاہیے، مجھے اس میں مت گھسیٹو۔ وہ میرا ہی نہیں تمہارا بھی دشمن ہے۔ کیا مطلب؟ تسمیہ کے ماتھے پہ بل ہے۔ جانتی ہو تم یہ رپورٹ کروانے والا کون تھا؟ وہ دوبارہ سے سیدھی ہو کے ذرا سنجیدہ ہوئی۔ ابراہیم، اگر اسے نہ روکا تو وہ مزید مسائل کھڑے کرے گا اور پولیس صبح تمہیں ریسٹ کرنے کے لیے آئے گی۔ پھر کیا کرو گی تم؟ لیکن ابراہیم کا مجھ سے کیا لینا دینا؟ تم نے اس کے اکاؤنٹس بلاک کروا کے میرا ہاسپٹل حاصل کرنے میں مدد دی تھی، تو تمہاری وجہ سے ہی پھنس رہی ہوں۔ تسمیہ نے دانت پیسے۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں۔ وہ چل موڈ میں واپس آیا۔ تم میری مدد کرو اور تسمیہ اس پولیس سے جان چھڑانے میں تمہاری مدد کروں گا، اور اس کے بعد اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ ایک دم بولی، ڈن۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیے اور اگلے ہی پل کھڑا ہوا 2 قدم چلا، پھر رک کے مڑا جو وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس کے پکارنے پہ ایک دم سر اٹھا کے دیکھا۔ ڈونٹ وری، آئی ایم وتھ یو کہہ کے وہ رکا نہیں تھا۔ وہ تو اس کی زندگی میں کہیں رک بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں سے آنکھوں کے درمیان والا حصے کو دبایا۔ مجھے اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے، مجھے زندہ رہنے کے لیے اس سے دور رہنا ہے۔ میں کیسے خود کو تباہ ہونے سے بچاؤں گی؟ وہ پریشانی سے بڑبڑائی۔ اگر اس سے دور رہنا ہے تو فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہر بار آخری بار دیکھنے کی تسلی مجھے ختم کرنی ہوگی۔ اس محبت سے خود کو کہیں دور کرنا ہوگا۔ مجھے خود کو سمجھانا ہی ہوگا۔ یہ مدد ہر حال میں آخری ثابت ہوگی۔ اب فیصلہ کر لینا چاہیے۔ کچھ وقت ہے میرے پاس جو تمہیں دیا جبریل، اس کے بعد ہم اجنبی ہو جائیں گے۔ اس نے گردن پیچھے پھینک کے 2 لمبے سانس لیے اور اگلی آزمائش کے لیے خود کو تیار کیا۔ وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، یا یوں کہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن سلطان نے اسے سختی سے آرام کی تاکید کی تھی۔ کھانا وہ کھا چکی تھی اور میڈیسن تھوڑی دیر پہلے اس نے لی تھی۔ اب وہ سلطان کا ہی انتظار کر رہی تھی جو شاید آنے والا تھا۔ وہ ابھی بھی بستر پر بیٹھی تھی، شاید وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جو وقت گزارنے کے لیے کافی تھی۔ تم سمجھو مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اس لائن پہ اس کی آنکھیں تھمی، لب مسکرائے، اس نے اس پہ انگلیاں پھیری۔ سمجھو تو جدائی مقدر ہو۔ اگلی ہی لائن پہ اس کا دل دھڑکا، اس نے قصدن نظر انداز کیا اور آگے پڑھنا شروع ہوئی۔ وہ پڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں، اس کی نظریں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جا رہی تھی۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا، لیکن نہ جانے کیوں دلچسپی اب ختم ہو گئی تھی۔ چھوٹی بی بی، پریسا نے ایک دم دروازے کی طرف دیکھا جو مسکراتی ہوئی گلابوں کا بوکے پکڑے کھڑی تھی۔ آ جاؤ، پریسا نے اگلے ہی لمحے کہا۔ چھوٹی بی بی، سلطان صاحب نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، وہ کہہ کے اسے پکڑا کر نکلتی گئی۔ اس کے لبوں پہ تبسم بکھرا، اس نے نظریں بھر کے پھولوں کو دیکھا۔ دل میں محبت مزید بڑی، اس میں کارڈ بھی تھا، شاید اس کے شوہر نے کوئی محبت کا فلسفہ اس کے لیے لکھا ہو۔ اس نے شرمیلی سے مسکان کے ساتھ وہ کارڈ کھولا اور اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ سمٹی، اس کی آنکھیں پھیلیں، اسے ایک عجیب سا جھٹکا لگا۔ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، میں سنبھالوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ کس نے دیا ہوگا۔ وہ مسلسل ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے کسی ملازمہ نے نہیں دیکھا۔ وہ اس سے پہلے کچھ کرتی، سلطان کے قدموں کی آہٹ اسے سنائی دی۔ اسے یک دم بوکھلا کے دیکھا، کارڈ کو موڑ کے دراز میں ڈالا اور پھولوں کو یک دم بیڈ کے نیچے پٹکا، اور سلطان نے آہستہ سے اندر قدم رکھے تو وہ سانس روکے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کے سلطان کے چہرے پہ مسکان آئی۔ یہ لڑکی تو دن بدن اس کا مرہم بنتی جا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا، ماتھے کو ہاتھ بڑھا کے آہستہ سے چھوا۔ طبیعت کیسی ہے؟ سلطان نے آہستہ سے پوچھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، پھر پلکیں جھپکی اور پھر آہستہ سے گویا ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، لگ تو نہیں رہی۔ سلطان نے اس کے چہرے پہ جیسے پریشانی کو بھانپ لیا تھا۔
नहीं तो। उसने उसका हाथ पकड़ा। सुल्तान ने कोट बेड पर रखा तो ऐसा से वहीं बैठा। एक हाथ से उसका चेहरा थामा, फिर शीरी लहजे में बोला, मैं हमेशा तुम्हें ठीक देखना चाहूंगा। फिर उसने उसके माथे पर आहिस्ता से बोसा दिया और अगले ही लम्हे बोला, मैं आता हूँ। उसने कोट उठाया और फ्रेश होने चला गया। प्रीसा की जान में जैसे जान है। वो परेशान हो गई थी। उसने दराज को नजर मोड़ के देखा जहां उसने कार्ड मोड़ के रखा था, और अगले ही पल सुल्तान वॉशरूम का दरवाजा बंद करता तौलिए से हाथ साफ करता हुआ आया। खाना खाया? परीसा ने सर इस बात में हिलाया। भूख बहुत लगी है मुझे। सुल्तान ने अगले ही पल कहा, आप आराम से बैठे, मैं लाती हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ अपनी बीवी की हेल्प के लिए। वो मोहब्बत से कहता हुआ आगे बढ़ा। परीसा ने दोबारा मुड़ के बेड के नीचे पड़े फूलों को देखा और चलती चली गई। मुझे कुछ भी करके सुल्तान को रोकना होगा। अगर वह मलिक नवाज तक पहुंच गया तो मुझ तक पहुंचना उसके लिए आसान होगा और वह अपना मुंह कभी भी खोल सकता है। मैं इतनी मेहनत और सब्र के बाद यहाँ तक पहुंची हूँ। उसने कोठी की रंगीन रोशनी को देखते हुए कहा, इतनी आसानी से हीरा मानसी तक नहीं पहुंच पाओगे तुम। और अगर मलिक नवाज तुमने मुंह खोला, मरना बड़ी बेदर्दी से होगा, याद रखना। वो छुपा छुपा के बोल रही थी, अभी बहुत से राज बाकी हैं, उनके खुलने का वक्त दूर है। मुझे अपनी ही जान को उस दुनिया से हटाना होगा उस जाम के लिए। मैंने तुम्हें बरसों पहले छोड़ा था मलिक नवाज, और अब उसी जाम के लिए तुम दुनिया छोड़ोगे और मुझे उसका वाकई अफसोस होगा। मैं ये नहीं चाहती, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। मेरी मोहब्बत ने चाहा था कि तुम मेरे साथ हो जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगे। सुल्तान को बचाने के लिए मेहरू थी जिसकी तुमने मदद की, लेकिन अब मेहरू नहीं, और सुल्तान को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हीरा मानसी की मोहब्बत मलिक नवाज भी नहीं। मौत मुबारक हो मेरी जान, कह के उसने जोर से मुठियां भींच ली। बाबा कैसे हैं आप? सुल्तान ने आते ही पूछा, और उसके आते ही गाजियान चहके थे। बेटे को सीने से लगाया। यहाँ कब तक रहने? उन्होंने वही सवाल किया जो वह करते आए थे। बस अब अंजाम करीब है सबका, जाल बिछा चुका हूं मैं। सुल्तान की आंखें संजीदा थी। मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आया हूँ। सब ये क्यों कहते हैं कि जाम का पता सिर्फ मैं जानता हूँ? हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब, तुम नहीं जानते सुल्तान? उसने हैरत से सरनफी में हिलाया। मेहरू ने जाते हुए कहा था कि सिर्फ तुम हो जिसको मेहरू ने जाम का बताया। क्या? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता। गाजिया ने सरनफी में हिलाया। सुल्तान, अगर मेहरू ने कहा है तो लाजमी तुम्हें बताया। सुल्तान परेशानी से बैठा। गाजिया ने 2 लम्हे सोचा और अपने कमजोर होते दिमाग में जोर दिया। सुल्तान, मेहरू कभी भी साफ अल्फाजों में नहीं कहती थी। वो हमेशा पहेलियों में बात करती थी। जाते हुए उसने तुम्हें कुछ ऐसा बताया होगा, याद करो। मुझे अच्छे से याद है बाबा। माँ ने बस चंद जुमले कहे थे, कभी किसी पे भरोसा मत करना, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। और? सुल्तान खामोश हुआ। हाँ, और कहा था कि मेरी फेवरेट चीज उनके फेवरेट पर्सन के पास है, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं करेंगे। सुल्तान ने अगले ही लम्हे कहा। गाजिया ने हैरत से उसे देखा। उनके यूं देखने पे सुल्तान के माथे पर बल है। उसका दिमाग भग से उड़ा। 1 मिनट, कहेंगे ओ मेरे खुदाया, सब कुछ आंखों के सामने था, मैं क्यों देख नहीं पाया? मेरी फेवरेट जिसका मतलब जाम, और उनके फेवरेट पर्सन तो आप हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता। गाजिया ने अगले ही लम्हे कहा, 1 मिनट, अगर आप नहीं तो उनका फेवरेट पर्सन और कौन है? आपकी बात माँ के सबसे करीब कौन था? सुल्तान एकदम खड़ा हुआ। मेरे नाना। किसी की काजल से लबरेज आंखें फैली। लेकिन वो कहाँ है? सुल्तान ने अगले ही पल पूछा। गाजिया ने उसे संजीदा नजर से देखा। ये पहली बूझ ली गई थी। काश सुल्तान और गाजियान को पहले मिला दिया जाता। किसी ने बेरहमी से सोचा, मैं जानता हूँ वक्त नहीं है, तुम्हारे नाना जान को खतरा है सुल्तान। गाजियान ने अगले ही लम्हे कहा, और अगले ही लम्हे गाजियान बोलते गए और सुल्तान सुनता चला गया। रात की तारीकी गहरी थी। दिलो दिमाग उलझा हुआ था। कोई खाना लेके अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे के तासुरात जानना बेहद मुश्किल लग रहा था। वो आंखें मौंदे बैठी थी, लेकिन उसके हवास बेदार थे। वो कुछ सोच रही थी। आसिया ने खाना साथ रखी छोटी मेज पर रखा, और वो जो सर झुकाए घुटने पकड़े बैठी थी, उसे कंधे से पकड़ के हिलाया तो वो एकदम से नीचे गिरी। वो एकदम बौखलाई। उससे अभी नहीं मरना था। उसने मुंह पे पानी फेंका, लेकिन वो होश में नहीं आई। आसिया ने हमेशा के गाल थपके उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसने धड़कन सुनने की भी कोशिश की, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो उल्टे कदम भागी। अपने साथ एक और लड़की को लेकर आई और अमीशा को उठाया और अपने साथ लेके गई, और उसे दूसरे कमरे में लिटाया और बौखलाकर वापस गई और फोन के लिए क्रेडल उठाया, नंबर मिलाया। न जाने वो डॉक्टर को फोन कर रही थी या हीरा मानसी को। वह लड़की मजीद 2 लम्हे हुए उसे वहां खड़े हुए। तीसरे लम्हे आसिया को देखने के लिए मुड़ी कि उसे अपने सर पर जोर से कुछ लगता हुआ महसूस हुआ। उसका दिमाग एकदम साई साई करने लगा।
اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑا اور مڑ کے دیکھا تو امیشہ گملہ پکڑے اسے کھڑی دکھائی دی۔ چہرے کے تاثرات بے حد سپاٹ تھے، کچھ بھی جان لینا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکی دھڑام کر کے نیچے گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی۔ امیشہ نے گملہ نیچے رکھا اور باہر کی طرف لپکی۔ آسیہ فون پہ فون کر رہی تھی، پریشانی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہیرا مانسی نہ ہی فون اٹھا رہی تھی، جان اس کے لبوں پہ اٹکی ہوئی تھی۔ اسے ایک آخری بار کوشش کی، فون کان سے لگایا، ماتھے پہ اس کے پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ اس سے پہلے مقابل فون اٹھاتا اسے اپنے گلے میں یکدم کوئی پھندا سا محسوس ہوا۔ فون یکدم ہاتھ سے چھٹ کے نیچے گرا۔ اس نے دوپٹے کو اپنے گلے سے ہٹانا چاہا لیکن پکڑ سخت تھی۔ اسے کھانسنے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکام رہی۔ اگلے ہی لمحے وہ پیچھے کی طرف گھسیٹتی چلے گی۔ سیڑھیوں کے ساتھ بائیں طرف میز پہ رکھا فون تار کے ساتھ اب ہوا میں جھول رہا تھا۔ میری ہر تکلیف کے ازالے کا وقت آ گیا، مختصر یہ سلطان، میں آ رہی ہوں۔ وہ گمسم سا کھڑا تھا، بظاہر وہ سلطان کے سامنے تھا مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ولید؟ اس سے چونک کے یکدم سر اٹھا کے دیکھا تو نیلی آنکھیں کالی سنجیدہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ کیا سر؟ یہی کہ اب اپنے باپ کے صدمے سے باہر کب نکلو گے؟ آرتھر کو یکدم ایک جھٹکا لگا۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا، شل شددر۔ کیا؟ اب اپنی اصلی روپ میں آؤ، اب اس بازی کو ایک قدم آگے لے جانا ہے۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ ولید نے حیرانی سے پوچھا۔ بڑی لمبی کہانی ہے آرتھر، جو ہاسپٹل سے شروع ہوئی، لیکن ہر ماہر چور بھی چوری کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ ہی دیتا ہے۔ اس نے اس وقت سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیا تھا جو اس کا سچ باہر لے آیا۔ وہ اب بھی بے یقینی سے کھڑا تھا۔ مشکل ہے آرتھر تمہارے لیے، یہ جاننے کا کوئی فائدہ نہیں کہ تم نے کیا غلط کیا۔ سوچنا اب یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ سب کچھ صاف اور نظروں کے سامنے ہے۔ ایک منٹ، اگر تم سچ جان گئے تھے تو اسلام آباد میں اور اس کے بعد بھی تم کیوں خاموش رہے؟ سلطان نے اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جب مجھے پتا لگا میں بے حد غصے میں تھا، لیکن جب میں نے یہ محسوس کیا کہ تمہاری نیت ٹھیک ہے تو میں خاموش ہو گیا اور سب کچھ ویسا ہی چلنے دیا جیسے چل رہا تھا۔ اور میں ملک نواز تک اس لیے پہنچا کیونکہ وہ وہی ہے جو ہیرا مانسی کو جانتا ہے، جس نے ہیرا مانسی کو دیکھا ہے۔ اور یہ راز جب پتا لگا کہ وہ تمہارا باپ ہے تو میں نے ایک پلان بنایا۔ تم اپنا کھیل کھیلتے رہے اور میں اپنا کھیل کھیلتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ تم میرے پیچھے ضرور آؤ گے، اور دیکھو میں غلط نہیں تھا۔ آپ کو اس راز کے بارے میں کب پتا لگا؟ اس نے اگلے ہی لمحے پوچھا۔ اسلام آباد میں، سلطان نے آہستہ سے کہا۔ اگر ہیرا مانسی کو میرے باپ یعنی ملک نواز نے ہی دیکھا ہے یا وہی یہ سب جانتا ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ ہیرا مانسی یہ جان چکی ہوگی کہ اب تک ہم ملک نواز تک پہنچ چکے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ولید، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ملک نواز ایک آخری راز کا رکھوالا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی، لیکن سب سے پہلے اپنے درمیان غدار کو تلاش کرنا ہوگا۔ مطلب؟ ولید نے پوچھا۔ مجھے تمہارا اور مارتھا پہ پورا یقین ہے، لیکن ہم میں کوئی ایسا ہے جو نظریں رکھے ہوئے ہے، جو ہمارے ہر قدم سے آگاہی رکھتے ہیں۔ آرتھر نے سنجیدہ سے نظریں اٹھا کے اوپر دیکھا اور آہستہ سے بولا، میں سمجھ گیا۔ امی جی، آپ کی دوا۔ پریسا نے دوائی اور پانی انہیں دیا اور پاس بیٹھ کی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ زیادہ درد تو نہیں؟ بڑی ماں نے اگلے ہی لمحے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں امی جی، اور سر ان کی گود میں رکھا۔ کیا بات ہے پریسا؟ ان کے چہرے پہ نرمی کے ساتھ ساتھ پریشانی کے آثار بھی واضح تھے۔ امی جی ایک بات بتائیں، آپ اگر غلط نہیں بلکہ اصول کے مطابق چل رہے ہوں اور ایک غلط فہمی آپ کے رشتے کو خراب کرنا چاہے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پریسا، انہوں نے آہستہ سے پکارا، بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں بچے جب غلط فہمیوں کو خاموشی سے نظر انداز کیا جائے۔ بات کرو، اگر سامنے والا آپ کو لے کے اوور تھنکر ہے تو آپ اوور ایکسپلینر بن جاؤ، اور بچے اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔ پریسا نے لمبا سانس لیا۔ جی، کیا کوئی بات ہے؟ بڑی ماں نے اگلے ہی لمحے پوچھا۔ نہیں، بس ایسے ہی پوچھا۔ پریسا، یہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں نا، کم وقت چیز ہوتی ہے، انہیں خود کے سامنے مضبوط نہیں ہونے دینا، ورنہ بعد میں بے حد تکلیف ہوگی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ پریسا نے پیار سے ان کی جھریاں والے گال پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے اپنے سامنے وہ سب ہوتے دیکھا جسے دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ پریسا دیکھو، میں زندہ ہوں لیکن بے حد تکلیف میں ہوں جب بھی ان چیزوں کو یاد کرتی ہوں۔ اس نے انہیں یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ ایسا بھی کیا تھا جس کی تکلیف آج بھی موجود ہے۔ انسان سب کچھ برداشت کر لیتے، لیکن جب وہ چیزیں سامنے والے کے پاس دیکھیں جو کبھی اس کی ملکیت میں ہو، جو کبھی وہ اس کا بادشاہ ہو، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بڑی ماں نے پریسا کو آگے بڑھ کے سینے سے لگایا۔ یہ سب تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھنا چاہتی، نہ ہی دیکھ سکتی ہوں۔ پریسا خاموش رہی۔
نہ جانے وہ کیا تھا جو اتنے وقت بعد بھی یوں تکلیف دے رہا تھا۔ مجھے سلطان سے بات کرنی ہوگی، میں انہیں احان کے بارے میں سب بتا دوں گی، یوں اپنے رشتے کو غلط فہمیوں کا شکار ہونے نہیں دوں گی۔ اگر وہ اس کے ساتھ مخلص ہے تو وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے رشتے کی ایک ابدی زندگی ہماری منتظر ہے۔ ہمارے رشتے کو میں کبھی کسی کی نظر لگنے نہیں دوں گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نظر تو لگ چکی تھی۔ قسمت محبت کی محتاج نہیں ہوتی۔ جاری ہے۔